سفر یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر پوری دنیا ہے اور انسان کا سفر یہ تو تمام سفروں سے عظیم تر ہے۔ یہ سفر تب شروع ہوا جب انسان زندگی کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا تھا۔ یاد رہے کہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، انسان کے سفر کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا کنسرن بھی انسانیت ہی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ گھر تھا نہ ٹھکانا، بس ایک جذبہ تھا باقی رہنے کا، سروائیو کرنے کا۔ امیجن کیجئے کہ ہر وقت موت کا خوف، جنگل کے جانور، موسم کی سختیاں۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی انسان ایک دن چاند پر قدم رکھے گا؟ یا پھر ایک ایسی دنیا تخلیق کرے گا جہاں مشینیں اس کے سوچنے کا کام کریں گی؟ فرینڈز، یہ ہے انسان کی وہ حیرت انگیز کہانی جس میں وہ شکاری سے سلیکون کے بادشاہ تک پہنچ گیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سفر 200-300 سال تک محیط ہے؟ نہیں فرینڈز، یہ ہے ہمارا سفر، انسان کے شعور کا سفر۔ جو آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوا، جب انسان نے آگ پر قابو پایا۔ تقریباً 2 ملین سال پہلے انسان نے آگ کو دریافت کیا اور اس کو قابو کیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان بھی جانوروں کی طرح ہی تھا، بے سہارا، خوف، کمزور، اندھیرا ہر طرف، سردی اور خطرناک جانوروں کا خوف۔ زندگی کی بقا کی جنگ جاری تھی۔ رات ہوتی تو اندھیرا اور چھا جاتا، انسان غاروں میں بنا لیتے، لیکن وہاں بھی خوف ان کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ خوراک کی تلاش میں بھی ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہتا۔ اور پھر ایک دن قدرت نے عجیب دکھایا، آسمان سے بجلی گری اور ایک درخت میں آگ لگ گئی۔ انسان نے پہلی مرتبہ آگ کو اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ ڈر گئے مگر وہ حیران بھی ہوئے۔ آگ نے انسانوں کو تپش دی اور سردی سے بچایا۔ آگ نے خطرناک جانوروں کو ڈرایا اور اپنی روشنی سے اندھیروں کو دور کیا۔ انسان نے محسوس کیا کہ آگ ایک طاقتور چیز ہے، ایک ایسی طاقت جو کہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور اس آگ کو بجھنے نہ دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آگ ان کے سروائیول کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ آگ ان کی بقا کی ضامن تھی۔ آگ نے انسانوں کو کھانا پکانا سکھایا۔ کچا کھانا کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی اور پکا ہوا کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا تھا۔ اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا گیا۔ Harmful bacteria, it neutralizes toxins. It makes food taste better. And more importantly, it breaks down carbohydrates. And these carbohydrates will have a major effect on the brain. It is the brain size that جو کہ پہلے کئی گھنٹے لگتے تھے انسان کو کھانا کھانے میں، کیونکہ وہ کچا کھانا کھاتا تھا، اب صرف چند منٹوں میں وہ کھانا کھا لیتا تھا آرام سے، کیونکہ کھانا پکا ہوتا تھا۔ اور پکے ہوئے کھانے میں نیوٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے تھے جو صحت کے لیے بہت اچھے۔ اس طرح جب انسان نے پکا ہوا کھانا شروع کیا تو انسان کی انٹسٹائنز کا سائز چھوٹا ہو گیا اور انسان کے برین نے ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ آگ نے انسانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ انسان آگ کے ارد گرد بیٹھتے، کہانیاں سناتے، بات چیت کرتے۔ آگ نے انسانوں کو سوشل بنایا۔ اب انسان کے پاس روشنی تھی آگ کی صورت میں، اور انسان نے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا تھا، لیکن اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور جسم کو ڈھانپنا بہت ضروری۔ پھر آئی انسان کے پاس سوئی، نیڈل، آج سے ٹھیک 60,000 سال پہلے۔ انسان نے اپنے جسم کو کور کیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا انسان کو خوراک کا۔
انسان خوراک کی تلاش میں کئی گھنٹے جنگلوں میں گھومتے، میدانوں میں شکار کرتے، صرف خوراک کی تلاش میں، زندہ رہنے کے لیے۔ زندگی بہت سخت تھی۔ پھر آئی 12,000 سال پہلے انسان کے پاس ایگریکلچر، زراعت۔ انسان شکار تو کرتا تھا، لیکن یہ شکار ہمیشہ اور ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو کئی دن گزر جاتے تھے، انسان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور جو جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جنگلوں میں وہ بھی محدود تھیں۔ انسان ہمیشہ خوراک کے لیے بے چین رہتے تھے، لیکن ایک دن انسانوں نے ایک عجیب بات نوٹس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ کوئی بھی بیج زمین میں دبا دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اگ آتا ہے۔ تو یہ ایک انسانوں کے لیے نئی دریافت تھی۔ خوراک حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ انہوں نے بیج بونا شروع کر دیا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ جب فصل تیار ہو جاتی اس کو کاٹ لیتے اور اناج اکٹھا کر لیتے۔ اب انسان کو ہر وقت خوراک کی تلاش میں نہیں رہنا پڑتا تھا۔ ایگریکلچر کی وجہ سے انسانوں نے ایک جگہ پر رہنا شروع کیا اور بستیاں بنا لی۔ ایگریکلچر نے انسانوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اب ان کے پاس وافر مقدار میں خوراک تھی۔ اس وجہ سے انسانوں نے اور بھی اوزار بنانا شروع کر دیے۔ انسان نے جانوروں کو بھی پالنا شروع کر دیا۔ اس سے انسانوں کو دودھ اور کھالیں ملتے۔ اب انسانوں کے پاس خوراک تھی تو انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بستیاں، بڑے گاؤں اور پھر بہت بڑے شہر بنے۔ سندھ، مصر، یونان، چین، ہر تہذیب نے اپنے دور میں ترقی کی۔ کچھ لوگ زراعت کرتے رہے اور کچھ لوگوں نے اور کام شروع کر دیے۔ ایگریکلچر کے بعد ٹریڈنگ شروع ہوئی، تجارت۔ اگر زراعت نہ آتی انسان کے پاس تو انسان علم حاصل نہ کرتا، کیونکہ زراعت ہی تھی جس نے انسان کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ کیونکہ جب انسان کے پاس خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، انسان کو خوراک کی کوئی فکر نہیں تھی، تو انسان آرام سے علم حاصل کرنے لگا۔ انسانوں نے لکھنے کے طریقے ایجاد کیے اور علم کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں نے محسوس کیا کہ معلومات کو زبانی یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے، اسپیسیفکلی جب انفارمیشن بہت زیادہ ہو تو بھول جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جس سے معلومات کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس طرح مختلف علامتیں اور نقشے بنائے جاتے تھے۔ یہ مختلف علامتیں اور نقشے خاص قسم کی چیزوں کو ریپریزینٹ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انسان اور جانور لکھنے کا پہلا طریقہ تھا۔ یہ لکھنے کا طریقہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ انسانوں نے مٹی کی تختیاں بنانا شروع کر دی اور ان پر لکھنا شروع کر دیا۔ ان کا ایک بینیفٹ یہ بھی تھا کہ یہ ایک تو محفوظ ہوتی تھی، اور دوسرا بینیفٹ یہ تھا کہ انسان اس کو آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا تھا۔ یہ سفر جو انسانوں نے پہاڑوں سے شروع کیا، طے کرتے 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 انسانوں نے 6,000 سال پہلے پہیہ ایجاد کیا، یعنی کہ ریل۔ اس سے پہلے انسان جانوروں پر بوجھ لاد کر جاتے تھے۔ یہ کام بہت زیادہ وقت طلب اور مشکل تھا۔ ایک دن ایک ذہین انسان نے ایک لکڑی کے گول ٹکڑے کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹکڑے کو ٹریولنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہیل ایجاد ہوا، یعنی کہ پہیہ۔ انسان کو ٹریولنگ میں آسانی ہوئی۔ اب انسان آرام سے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتا تھا۔ انسان کے شعور کا سفر جاری تھا۔ انسان نئے سے نئے دور میں قدم رکھتا جا رہا تھا اور نئی سے نئی ایجادات کرتا جا رہا تھا۔ 15ویں صدی کا یورپ۔ علم کی پیاس جاگ رہی تھی۔ کتابیں جو کہ علم کا ذریعہ تھی بہت کم اور بہت مہنگی دستیاب تھی۔ ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی جس میں وقت اور محنت لگتی تھی۔ ایسے میں ایک شخص جوہانس گوٹنبرگ نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ کتابیں زیادہ تعداد میں اور کم قیمت میں چھپ جائیں۔ جوہانس گوٹنبرگ ایک سونار تھا اور میٹلز، دھات کے کام میں ماہر تھا۔ اس نے لکڑی کے بلاکس پر حروف کو انگریوڈ کرنے کا تجربہ کیا۔ ان حروف کو ایک ساتھ جوڑ کر الفاظ اور جملے بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ طریقہ زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر اس نے میٹل کے حروف بنانا شروع کیے۔ اس نے ہر حرف کے لیے الگ الگ میٹل کے ٹائپس بنائے،
جنہیں وہ بار بار استعمال کر سکتا تھا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا علم کی دنیا میں۔ گوٹنبرگ نے ایک ایسی مشین بنائی جن میں ان میٹلز کے ٹائپس کو جوڑ کر الفاظ اور جملے بنا سکتا تھا اور پھر ان پر سیاہی لگا کر کاغذ پر چھاپ سکتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا چھاپا خانہ تھا۔ اس چھاپے خانے سے پہلی چھپنے والی کتاب بائبل تھی۔ گوٹنبرگ کی یہ ایجاد علم کے پھیلاؤ میں نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اس چھاپے خانے کی وجہ سے کتابیں سستی اور زیادہ تعداد میں اویلیبل ہو گئی۔ ہر شخص تک کتابیں پہنچنا شروع ہو گئی اور دنیا جہالت کے اندھیروں سے نکلنے لگی۔ رینیسانس اینڈ ایج آف انلائٹنمنٹ میں چھاپے خانے نے اہم کردار ادا کیا۔ گوٹنبرگ کی یہ ایجاد انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ علم ہر شخص تک پہنچا، علم عام ہوا اور تہذیب کو فروغ ملا۔ یہی وہ علم تھا جس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ بڑی بڑی ایجادات کر سکے۔ انسان یہیں تک رکنے والا نہیں تھا۔ انسان کی اس کائنات کو جانچنے کی جستجو ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ انسان نے لاکھوں سالوں سے آسمان کو دیکھا ہے، ستاروں کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کائنات کے رازوں کو جاننے کا خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب محض آنکھوں سے دیکھ کر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو ایک ایسی ڈیوائس اور ایک ایسے آلے کی ضرورت تھی جو اس کائنات کی گہرائیوں میں جھانک سکے۔ 17ویں صدی میں یہ خواب حقیقت کے قریب تر ہو گیا۔ ایک ایسا آلہ، ایک ایسی ڈیوائس ایجاد ہوئی جس نے انسان کی نظر کو وسعتیں عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ دوربین کی ایجاد ایک حادثے کا نتیجہ تھی۔ ایک ڈچ چینک ساز ہانس لیپرشے نے دیکھا کہ جب دو مختلف لینزز کو ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے تو دور کی چیزیں بڑی اور واضح نظر آتی ہیں۔ اس دریافت کو بنیاد بنا کر گلیلیو گلیلی نے ایک بہتر دوربین بنائی اور آسمان کا مشاہدہ کیا۔ اس دوربین سے گلیلیو گلیلی نے چاند کے کریٹرز، سیاروں کے مدار اور گلیکسیز کو دیکھا۔ انسان کے شعور کا سفر اس دنیا کو کراس کر چکا تھا۔ اس ایجاد نے انسان کی کائنات کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ گلیلیو کی اس دوربین نے کائنات کے دروازے کھول دیے اور اسپیس سائنس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ابتدائی قدم تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوربینیں مزید طاقتور اور کمپلیکس ہوتی گئیں۔ ہم نے ان دوربینوں کی مدد سے کائنات کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ ہم نے نئے سیارے دریافت کیے ہیں، ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، ان کی عمر کے بارے میں جانا ہے اور اس کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسپیس سائنس انسانی تجسس اور انسانی خواہش کا نتیجہ ہے اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے انسان اب لائٹ سورس ڈھونڈ رہا تھا۔ انسان ہمیشہ سے روشنی کا خواہش مند رہا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد اندھیرا ہر طرف چھا جاتا تھا اور زندگی محدود ہو کر رہ جاتی تھی، لیکن انسان نے ہار نہیں مانی۔ اس نے روشنی کے متبادل طریقے تلاش کرنے شروع کیے۔ شروع میں انسانوں نے شعلوں اور فانوسوں کا استعمال کیا، لیکن یہ طریقے زیادہ مؤثر نہیں تھے۔ شعلوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا اور جو دیگر سورسز تھے ان میں زیادہ روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر دریافت ہوئی الیکٹریسٹی، بجلی۔ بینجامن فرینکلن جیسے سائنسدانوں نے بجلی کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ بجلی ایک اسٹرانگ پاور ہے۔ انہوں نے بجلی کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات کیے اور بجلی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ ڈائنامو ایجاد کیا جو کہ ایک الیکٹریکل جنریٹر تھا جو بجلی پیدا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بجلی کو روشنی کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ابھی باقی تھا۔ پھر آئے ہمارے پاس کہانی میں تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن جیسے سائنسدانوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بلب بنانے کے لیے
تقریباً 1000 تجربات کیے، آخر کار وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب لوگ رات کو بھی روشنی کر سکتے تھے اور زندگی جاری رہ سکتی تھی۔ انسان اب ترقی کرتا جا رہا تھا، یہ سفر اب رکنے والا نہیں تھا۔ یہاں سے ہماری کہانی میں انٹری ہوتی ہے ٹیلی فون کی۔ کیونکہ بجلی ایجاد ہو چکی تھی، انسان کے پاس انرجی سورس تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ دور سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹیلی فون کہانی ہے ایک آواز کی، ایک ایسی آواز جو کہ میلوں دور سے سنی جا سکے، ایک ایسی ایجاد جس نے دنیا کو قریب کر دیا۔ یہ کہانی ہے ٹیلی فون کی۔ الیگزینڈر گراہم بیل ایک سائنسدان، ایک انوینٹر، وہ صرف آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا خواب نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ صرف ایک انوینٹر نہیں تھے، وہ ایک استاد بھی تھے جو بہرے لوگوں کو بولنا سکھا رہے تھے۔ اسی دوران اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آواز کو برقی لہروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے۔ اس نے ایکسپیریمنٹ شروع کیے، مختلف طریقوں سے آواز کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ڈیٹ آئی 10 مارچ 1876۔ گراہم بیل نے تھامس واٹسن کو ایک جملہ کہا، یہاں آؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ تھامس واٹسن نے میلوں دور بیٹھ کر صاف سنا۔ انسان آخر کار آواز کو دور بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گراہم بیل کی یہ ایجاد انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس نے دنیا کو گلوبل ولیج میں کنورٹ کر دیا۔ لوگ اب ایک دوسرے سے رابطے کرنے لگے۔ کاروبار، سیاست اور سوشل انٹریکشنز ایک نئی شکل اختیار کر گئے۔ جو انسان آواز کو دور بھیج رہا تھا، وہی انسان اڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اڑنے کا خواب، ایک ایسا خواب جو انسان کے دل میں صدیوں سے پل رہا تھا۔ پرندوں کی طرح آسمان کو چھونے کا خواب، جو جتنا دیکھنا آسان تھا، اس کو پورا کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ اس خواب کو پورا کرنے والے تھے 2 بھائی، رائٹ برادرز۔ Dream of flight becomes a reality. ولبر اور آرول، 2 بھائی، سائیکل مکینک۔ ان کی نظریں صرف زمین پر نہیں تھیں، بلکہ ان کی نظریں آسمان پر بھی تھیں۔ وہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے، ان کے پروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے دل میں اڑنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ انہوں نے ایک گلائیڈر بنانے سے شروع کیا، لکڑی اور کپڑے سے بنے گلائیڈر۔ ہر تجربہ ایک نئی سیکھ لے کر آتا، کبھی ناکامی ہوتی تو کبھی کامیابی قریب تر نظر آتی، لیکن ان کا عزم ہمیشہ بلند رہتا۔ وہ گرتے، سنبھلتے اور پھر کوشش کرتے۔ انہوں نے ہوا کے زور کو سمجھا اور پروں کے ڈیزائن بنانے میں انہوں نے محنت کی۔ ہر تجربے میں کچھ نہ کچھ سیکھا، کوئی نہ کوئی نئی بات سمجھی۔ ان کا جذبہ قابل دید تھا۔ وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جان و جذبہ سے جٹے ہوئے تھے۔ پھر دن آیا 17 دسمبر 1903۔ نارتھ کیرولینا، سردی تھی، لیکن ان 2 بھائیوں کے دلوں میں ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک امید تھی۔ ان کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ ان کی مشین فلائر اڑنے کے لیے تیار تھی۔ آرول نے کمان سنبھالی، انجن گڑگڑایا، فلائر زمین سے اٹھا
اور ہوا میں تیرنے لگا۔ یہ ایک معجزہ تھا، انسان آخر کار اڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی پرواز تھی، صرف 12 سیکنڈز کی، لیکن اس چھوٹی سی پرواز نے ایک نئی دنیا کھول دی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں فاصلے معنی نہیں رکھتے تھے، جہاں آسمان کو چھونا ممکن تھا۔ امیجن کیجئے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ گھر تھا نہ کپڑے، اس نے اڑنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے فخر ہے انسان ہونے پہ۔ نہ گھر تھا نہ ٹھکانا، بس ایک جذبہ تھا باقی رہنے کا، سروائیو کرنے کا۔ اب انسان ایک ایسی صدی میں قدم رکھنے والا تھا جہاں اس کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ میرا مطلب 20ویں صدی۔ انسان معلومات اور علم کے نئے دور میں داخل ہو رہا تھا، جہاں انفارمیشن کا انبار لگا ہوا تھا۔ ان معلومات، ان انفارمیشنز کو محفوظ کرنا، ان تک رسائی حاصل کرنا اور ان کو دوبارہ استعمال کرنا ایک مشکل کام تھا۔ انسان کو ایک ایسی ڈیوائس، ایک ایسے آلے کی ضرورت تھی جو ان انفارمیشنز کو محفوظ کر سکے، ان کو پروسیس کر سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس گیپ کو کمپلیٹ کیا کمپیوٹر نے۔ انسان نے مختلف مشینیں بنانا شروع کی۔ ان میں سے کچھ مشینیں صرف حساب کتاب کر سکتی تھیں، لیکن یہ کمپلیکس پرابلمز سالو نہیں کر سکتی تھی۔ 19ویں صدی چارلس ببیج نے ایک ایسی مشین کا ڈیزائن بنایا جو نہ صرف حساب نہیں کر سکتی تھی بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتی تھی۔ اس مشین کو اینالیٹیکل انجن کہا جاتا تھا۔ اگرچہ اس مشین کو ببیج مکمل نہ کر سکا، لیکن اس مشین کے ڈیزائن نے کمپیوٹر کی بنیاد رکھی۔ ایڈا لولیس، جو کہ لارڈ بائرن کی بیٹی تھی، اس نے اینالیٹیکل انجن کے لیے پروگرامز لکھے۔ انہیں دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں الیکٹرانک ٹیوبز کی ایجاد نے کمپیوٹر کی ترقی کو ایک نئی رفتار دی۔ ان الیکٹرانک ٹیوبز کا استعمال کر کے بہت بڑے سائز کے کمپیوٹرز اور طاقتور کمپیوٹرز بنائے گئے۔ یہ کمپیوٹرز سائنسی مقاصد اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کمپیوٹرز سائز میں بہت بڑے تھے، تقریباً ایک کمرے جتنا ان کا سائز ہوتا تھا۔ الیکٹرانک ٹیوبز کے بعد ایجاد ہوا ٹرانزسٹر چونکہ سستے بھی تھے اور ان کا سائز بھی چھوٹا تھا۔ ٹرانزسٹرز کی وجہ سے کمپیوٹر کا سائز چھوٹا ہو گیا۔ ٹرانزسٹر کے بعد آئی مائکرو چپ پر ہزاروں ٹرانزسٹرز چھوٹے سے سائز میں ڈالے جا سکتے تھے۔ مائکرو چپ کی وجہ سے کمپیوٹرز مزید سستے اور مزید چھوٹے ہو گئے۔ ان مائکرو چپ کے بعد آیا پرسنل کمپیوٹر، جو کہ ہر آفس اور ہر گھر میں استعمال ہونے لگا۔ انسانوں نے کمپیوٹرز تو بنا لیے تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے الگ تھے۔ انسان ان کو جوڑنا چاہتا تھا۔ ایک ایسی ڈیوائس کی ضرورت تھی، ایک ایسے نیٹ ورک کی ضرورت تھی جو ان کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ سکے، انفارمیشن ایکسچینج کو آسان بنایا جا سکے اور ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک تشکیل دے سکے۔ اب لوگوں کے پاس کمپیوٹرز تو تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے محسوس کرتے تھے۔ 1960s میں US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسا منصوبہ بنانے کا پلان بنایا کہ جو کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکے۔ اصل میں US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اداروں کو آپس میں کنیکٹ کیا جا سکے۔ اس منصوبے کا نام تھا ARPANET۔ ARPANET کو انٹرنیٹ کا فور رنر سمجھا جاتا ہے۔ 1969 میں ARPANET کے ذریعے پہلا پیغام بھیجا گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے انٹرنیٹ کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ARPANET میں مزید کمپیوٹرز شامل ہوتے گئے۔ 1990s میں ورلڈ وائڈ ویب ایجاد ہوا۔ ورلڈ وائڈ ویب نے انٹرنیٹ کو آسان بنا دیا۔ اب لوگ ویب سائٹس کے ذریعے انفارمیشن تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے بات کر سکتے تھے، انفارمیشن کا تبادلہ کر سکتے تھے۔ انٹرنیٹ نے تعلیم، تجارت اور دیگر شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ انٹرنیٹ کے بعد انسان نے ایک نئی عظیم اور ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ سوشل میڈیا آیا،
شروع میں سوشل میڈیا دوستوں اور خاندانوں کے افراد سے رابطہ کرنے کے لیے تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ ایک اسٹرانگ میڈیم بن گیا کمیونیکیشن کرنے کا۔ سوشل میڈیا نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اہم رول ادا کیا۔ عرب سپرنگ کی تحریک نے سوشل میڈیا کے ذریعے زور پکڑا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ سفر جو ہمارے اینسیسٹرز نے شروع کیا تھا، پتہ نہیں کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ آج یہ سفر اے آئی کے دور میں ہے۔ اے آئی کا خواب سائنس فکشن کہانیوں اور فلموں میں ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ اے آئی کا مقصد ایسی مشینیں بنانا ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکیں، سیکھ سکیں اور فیصلے کر سکیں۔ فرینڈز، ہم اے آئی پر نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کہ اے آئی ہوتی کیا ہے۔ اے آئی میں مین چیز دوستوں مشین لرننگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹرز کو سکھایا جاتا ہے انسانوں کی طرح۔ اے آئی دوستوں عام الفاظ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم کمپیوٹرز کو انسانی دماغ کی طرح سکھاتے ہیں، اسی کی طرح سوچنا سکھاتے ہیں، سیکھنا سکھاتے ہیں اور ڈیسیژنز لینا سکھاتے ہیں۔ آج انسان نے چیٹ باٹس بنا لیے جو انسانوں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ آج انسان نے روبوٹس بنا لیے۔ امیجن کیجئے کہ ایک ایسا انسان جو ایک محدود لمٹ تک سوچ سکتا تھا، کوئی بھی نئی چیز دیکھ کر ڈر جاتا تھا، آج وہی انسان اپنے دماغ کو کاپی کر کے مشینوں کو دینا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے شعور کا سفر ہے جو آج انسان یہاں تک پہنچا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس سفر میں مشکلات نہیں آئی۔ اس سفر میں انسان نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ انسان کو پلیٹ میں رکھ کر مل گیا ہے، بلکہ انسان نے جنگ کی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہزاروں سال انسان نے جنگ کیا اس زمین پر۔ انسان نے اپنے سے بڑے اور طاقتور جانوروں کا مقابلہ کیا اور سروائیو کیا اور یہاں تک پہنچا۔ جی ہاں، صحیح سوچا آپ نے، شعور۔ میں بھی شعور کی بات کر رہا ہوں، وہی شعور جس نے انسان کو آج اس قابل بنایا کہ انسان کی نظریں آج اس آسمان کو چیر کر اور دنیا کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ بھی ہم ہی تھے جو ڈر کے، سہمے ہوئے اور خوف زدہ رہتے تھے، اور آج بھی ہم ہی ہیں جو چاند پر قدم رکھ کر مریخ پر زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی ہم ہی تھے جو 9,30,000 سال پہلے انسانوں کی 99% آبادی اس دنیا سے ختم ہو چکی تھی۔ ہیومن سپیشی کو ناپید ہونے کا خطرہ تھا، لیکن آج وہی انسان اسی دنیا میں، اسی زمین پر 7 ارب سے زیادہ ہے۔ اس عظیم سفر میں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب انسان صرف 1300 بچے اس زمین پر، لیکن انسان نے ہمت نہیں ہاری، انسان نے جذبے سے کام لیا اور انسان نے سروائیو کیا۔ بلیک ڈیتھ مڈ 1300s، بیوبونک پلیگ، 25 سے 50 ملین افراد مر گئے، یورپ کی آدھی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن انسان کھڑا رہا، مقابلہ کیا، اور آج اسی انسان کے پاس ویکسینز ہیں۔ نہ جانے یہ سفر کتنا بڑا تھا ہومو سیپینز کا، 100% ڈی این اے مکمل ہونے کا سفر، اور شعور کے ساتھ لیڈ کرتے ہوئے اے آئی تک کا سفر۔ انسان کا ایک عظیم سفر ہے۔ یہی وہ سفر ہے جو انسان کو عظیم تر بناتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سفر میں سوئی ایجاد کرنے والے کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ ایروپلین بنانے والے، اور پتھروں میں رہنے والے انسانوں کا بھی اس سفر میں اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اسپیس سائنٹسٹ کا۔ یاد رہے کہ وہ اگر ہمت ہار جاتے، وہ بھی نہ رہتے، تو ہم کہاں سے آتے۔ پتھروں میں رہنے والے انسانوں سے لے کر آئنسٹائن، نیوٹن اور ان تمام اعلیٰ انسانوں کا شکریہ جو اس سفر میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔